درمیان فرق بیان کرتے کرتے آخر میں ایک فرق یہ بیان فرمایا ہے کہ ساری مخلوق اس کا وزن ہوتا ہے، اس کا وزن ہوتا ہے، اس کا وزن ہے، وزن کیا جا سکتا ہے، وہ محدود ہے، لیکن خالق اس کا وزن نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے خود خالق کی ذات کا وزن نہیں کیا جا سکتا، عین اسی طریقے سے مخلوق کی ساری صفتوں کا وزن ہوتا ہے اور خالق کی کسی بھی صفت کا وزن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر اسے حسن قرار دیا ہے، بلکہ ایک جگہ انہوں نے اسے صحیح بھی لکھ دیا ہے۔ روایت صحیح ہے، سند کے اعتبار سے مقبول ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک بندہ پیش ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کے 199 رجسٹر اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے، حد نگاہ تک بڑے بڑے رجسٹر یہ دیکھے گا، لیکن ان کے اندر برائیاں ہی برائیاں لکھی ہوں گی۔ اللہ پوچھیں گے کہ میرے بندے بتاؤ میرے لکھنے والوں نے کہ تیرے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ نہیں یا اللہ۔ یہ سارے اعتراف کرے گا میری اپنی کی ہوئی غلطیاں ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے ان کا وزن کرو، وہ کہے گا یا اللہ ان کا کیا وزن کرنا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نیکی تو ہے ہی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، دیکھو اس بندے کی ہمارے پاس ایک نیکی ہے، وہ نیکی لاؤ، ایک چھوٹی سی پرچی جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، یہ کلمہ لکھا ہوگا، اب وہ لائی جائے گی۔ یہ بندہ کہے گا یا اللہ 99 رجسٹر اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا بطاقہ، ایک پرچی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اللہ فرمائیں گے لا ظلم اليوم، آج بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، میں رب نے تو دنیا کے اندر بھی اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا تھا، اس لیے ظلم کسی پر نہیں ہوگا، وزن ہوگا، ترازو قائم ہوگا۔ اب ایک پلڑے کے اندر 99 رجسٹر ہیں، دوسرے پلڑے کے اندر وہ ایک پرچی ہے، لیکن اس پرچی پر ہے کیا؟ ہمارے رب کی توحید ہے، ہمارے رب کی توحید ہے، رب کی یہ صفت ہے کہ وہ ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ مسلمان بات کو سمجھنا، وہ ایک ہے۔ اب یہ دوسرے پلڑے میں ہے، اب وہ رجسٹروں والا پلڑا اوپر کو اٹھ جائے گا، وہ ایک پرچی والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا، وہ کیونکہ اس کا وزن نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں ساتوں آسمانوں کو رکھ لو، ساتوں زمینوں کو رکھ لو، کچھ بھی رکھ لو، مخلوق کا وزن ہے، خالق اور اس کی صفات کا وزن نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ بھاری ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے یہ آخر میں حدیث بیان کی ہے کہ ثقیلتان فی المیزان، کہ وہ دو کلمے جس کے اندر ہمارے رب کی صفتیں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کی صفتیں ہیں، ان صفات کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، کیونکہ ان کا وزن ہے، یہ بھاری ہے، ان کا وزن نہیں کیا جا سکتا۔ تو کتنا ایک عظیم مسئلہ ہے مسلمان بھائیوں۔ امام بخاری ان کی عادت ہے، صحیح بخاری کے اندر جیسے آپ پہلے ایک درس سن رہے تھے، سید محمد یحییٰ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ان کے علم کے اندر برکت فرمائے، ہمارے عظیم ساتھی ہیں، وہ آپ کے سامنے یہی چیز بیان کر رہے تھے کہ امام بخاری بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے اس کتاب کے اندر اپنی فقاہت لوگوں کے سامنے رکھی ہے، لیکن اس لیے نہیں رکھی کہ میری مشہوری ہو جائے، انہوں نے امت کے سامنے یہ بات جو رکھی ہے، اس کو یوں کہا جائے کہ یہ کتاب اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت کا یہ عکس ہے۔ آپ تصویریں کھینچتے ہیں نا، بڑی دیکھ رہے ہیں، ہر طرف کیمرے ہی کیمرے ہیں، تصویریں ہیں، ہاں جی، آپ عکس لیتے ہیں، آپ ایک نمونہ آئیڈیل بناتے ہیں، بعد میں اس کو دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امت کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چلتے پھرتے اللہ کا قرآن تھے،
سورت اور سیرت میں اور اپنی احادیث کا مرکز تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورت اور سیرت میں وہ عکس امت کے سامنے رکھا ہے کہ جب بھی چاہو، کسی مسئلے میں چاہو، اپنے نبی کا عکس دیکھ لو، ان کے مطابق اپنی زندگی بنا لو۔ مجھے بتاؤ، یہ کوئی ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے امام بخاری سے دشمنی کی جائے یا حسد کیا جائے؟ یہ بات ذرا سوچے کہ امام بخاری صرف یہ کہتے ہیں کہ تم ہر مسئلے میں اللہ کے دین کو دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ اور دیکھو ہر معاملے میں وہ نمونہ ہے، بہترین ان کی تصویر تمہارے سامنے ہے۔ اس